ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے منظر نوکی صاحب سے جو ہم بات کر رہے تھے، جو سوال ان سے چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت اتنا اندر بڑا پریشر کے نیچے ہے۔ ہمارے پاس فارن ایکسچینج بھی نہیں ہے، اکنامک بڑا ڈپریشن ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بہت حد تک ریڈیوس ہو چکی ہے، لیکن ہماری امپورٹس جو ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں، تقریباً $44 بلین۔ اٹس ٹو مچ۔ اور ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ تقریباً 110 بلین ڈیٹ چڑھا ہوا ہے، جس کا کہ ہم صرف انٹرسٹ پے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو پھر تو ہم، میرا خیال ہے، اور 100 سال تک نہ تو ڈیٹ اتار سکیں گے، نہ قرضوں سے باہر نکل سکیں گے، کیونکہ انٹرسٹ اتنا ہو جائے گا کہ وہ ہم دے دے کے تھک جائیں گے، اور جو کیپٹل ہے وہ اپنی جگہ رہے گا۔ جی منظر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہماری جو امپورٹس ہیں وہ 45 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، اور جبکہ ایکسپورٹ ہماری 21 بلین تک پہنچی ہیں، اور فورن ریمیٹنس جو آیا ہے اوورسیز پاکستانی اس میں اضافہ ہوا ہے، وہ 23 بلین اس نے کراس کیا ہے، اور کرنٹ ڈیفیسٹ اس کے وجہ سے کوئی 3.25 بلین ڈالر کے قریب رہ گیا ہے۔ اب جو آپ نے بات کی کہ ہم اکنامکلی کتنے قرض دار ہو چکے ہیں اور کتنی ہمیں بے روزگاری کا سامنا ہے، اور کوئی حکومت اس پہ کنٹرول نہیں کر سکی۔ ہمارا 2 سال پہلے عمران خان صاحب 24,000 ڈالر قرضے کی بات کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں پرانی حکومتوں کے، اس کی وجہ سے یہ سب جو کچھ بھی ہوا وہ پرانا 24,000 ارب قرضے کی وجہ سے ہوا۔ اب جو ہے قرضے کی صورتحال ہماری 42,000 ارب آج کی ڈیٹ میں، بلکہ اس سے ہم کراس کر چکے ہیں، 42,000 ارب ہمارا قرضہ ہو چکا ہے، اور انٹرسٹ در انٹرسٹ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اور اس دفعہ جو بجٹ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس دفعہ بجٹ ہے کیا، 4,000 ارب آپ اس میں قرضے لیں گے، اور 4,000 ارب کا ڈیفیسٹ آپ کے صرف اس سال کے بجٹ میں ہے۔ آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ مائنس ہو چکی تھی کرونا سے پہلے، اور کرونا -0.40 پر آ گئی تھی، یہ 2019 کے اختتام پر یہ ساری فیکٹ اینڈ فگر موجود ہیں۔ اب کرونا کی وجہ سے ہم امید کر رہے ہیں کہ کچھ 2.5% مائنس پہ ہماری گروتھ چلی جائے گی۔ ہم کیسے سروائیو کریں گے، اور سروائیول جو یہ قرضوں کے سود کہاں سے اتاریں گے، مزید قرضے کس سے لیں گے؟ ابھی تو آپ کو G20 نے 1 سال کا ریلیکس دے دیا ہے، جی ہاں، 1 سال تو 1.5 ارب ڈالر۔ لیکن یہ قرضہ آپ نے کل نہ کل دینا ہے۔ ملک ایک گھر کی طرح چلایا جاتا ہے۔ میں نے اپنی آمدنی کے اندر اگر میں اپنا بجٹ بناؤں گا تو میں ٹھیک رہوں گا، لیکن میری آمدنی 100 روپے، میں اپنا خرچے کا بجٹ 200 روپے کروں گا تو ڈیفینیٹلی میں نقصان پہ کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا کرپٹ پارلیمانی نظام جو ہے نا، اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ہے، ماضی میں بھی اور ابھی بھی، کیونکہ قائد اعظم کے بعد ہمارے پاکستان میں کوئی لیڈرشپ ایمرج نہیں ہوئی، اور پارلیمانی نظام میں ایسے ایسے لوگ، اتنا کرپٹ نظام ہو گیا کہ وہ الیکشن میں آتے ہیں، شریف آدمی الیکشن لڑتا ہے تو اس کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں، اور صرف وہی کبھی وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی وہی آدمی پیپلز پارٹی سے ہو رہا ہوتا ہے، وہی آدمی نون لیگ سے ہوتا ہے، وہی لوگ گھوم پھر کے پاکستان کی نسبت کے ذمہ دار ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر یہ پارلیمانی نظام ہی آپ نے رکھنا ہے تو اس میں اصلاحات کرنی چاہیے کہ جی کم از کم میرے سامنے جیسے ایران میں ہے کہ جو کینڈیڈیٹ آ رہا ہے وہ پہلے چنا کے آ رہا ہے، اس میں کرپٹ آدمی کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اب میرے پاس آپشن ہے، وہ 2 آدمی ہیں، وہ دونوں سلیکٹڈ ہے، اور وہ تمام شرائط پوری کر کے آئی ہیں، ان 2 میں سے ایک کو میں نے منتخب کرنا ہے، تو وہ دونوں ہی صحیح ہیں، جو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے میں اسے منتخب کر لوں گا۔ تو کرپٹ لیڈرشپ اوپر نہیں آ سکتی۔ اگر یہ ہمارا نظام کی خرابی ہے، جب تک ہم اس نظام کو نہیں بدلیں گے تو ہم مزید مشکلات کا شکار ہوتے رہیں گے۔ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے کہ یہ جو نظام ہے جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا تو یہ حالات جو ہیں ویسے کے ویسے رہیں گے، اور پرائم منسٹر کا جو نیا پاکستان بنانے کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے کراچی میں بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی، اور اچانک جو ہے کل بہت زیادہ ہیوی رینز ہوئیں۔ اس رین کے بعد جو صورت حال ہے اس سے تو یہ لگتا ہے پتہ کہ اربوں روپیہ جو یہ اخباروں میں آتا ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، نالے بنانے کے اوپر، صفائیوں کے اوپر، سڑکیں بنانے کے اوپر،
ڈرینیج سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. نقوی صاحب بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ جو مین شاہراہیں ہیں وہ بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. تقریباً پورا شہر جو ہے کراچی کا ڈوبا ہوا ہے. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کا والی وارث ہے کہ نہیں ہے, یہ لوگ کسی کو اکاؤنٹیبل ہیں کہ نہیں ہے. عوام تو اب تنگ آ چکی ہے ان سے. یہ جو ہے یہ مطلب صورتحال کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ کیا مطلب کوئی کوئی مسیحے کا انتظار ہے ان کو؟ مطلب ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ یہ عوام کے لیے کیا مطلب کر رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, کہ پانی کا نکاس تک نہیں ہے. 70 سال ہو گئے, ہر بارش آتی ہے یہی ڈرامہ ہوتا ہے. یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ آپ نے کہہ دیا کہ جی بڑی کرپشن ہوتی ہے, وہ صحیح بات ہے. وہ کرپشن نہ ہوتی تو پھر بڑے بڑے گرگے کیسے وہاں پکڑے جاتے؟ یہ بات ہے. جی جی بٹ صاحب آپ یہ دیکھ لیں, وہی بات ساری آ جاتی ہے جس ہم ابھی اسی سے ہم آگے بات لے کے چلتے ہیں جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی, کیونکہ یہ بات بھی اسی کا حصہ ہے, کرپشن اور نظام کی خرابی. آپ یہ دیکھیں, جب تک کہ آپ کے بلدیاتی ادارے مضبوط نہیں کیے جائیں گے, جب تک بلدیاتی اداروں کو پاورز نہیں دی جائیں گی, اور آپ پرویز مشرف کے دور میں دیکھ لیں, جو بھی آپ کہتے ہیں نا نالوں کی تعمیر اور پلوں کی تعمیر اس دور میں تو ہوئی ہیں. پرویز مشرف کے دور جانے کے بعد کیونکہ بلدیاتی اداروں کو ختم کیا گیا, ان کی پاورز ختم کی گئی, اور پھر یہ اس کے بعد جو کراچی کچرا کنڈی بنا ہوا ہے, کوئی عام حالات میں کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. اب بارش, ذرا سی بارش ہوتی ہے, بوندا باندی ہوتی ہے, تو کراچی میں کافی نقصان ہو تو وہ جاتا جو ہے. کچرا گنڈی کا جو سارا سامان ہے وہ سارا باہر آ جاتا ہے. اور ہر سیاستدان, سیاسی جماعتیں چاہے حکومت میں ہو یا نہ ہو, ان کے کوئی سی بھی سیاسی جماعت کے ونگ ہو, ایم کیو ایم کا آپ نے حال دیکھا کس طرح سے کیا انہوں نے بیڑا غرق کیا, اور کس طرح سے انہوں نے وہ بھتہ اور یہ سارا کرپٹ مافیا اس میں آیا. پھر دوسری سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. اگر آپ کہیں کاروبار کرنے جائیں تو آپ کو 20 سے 21 مختلف گروپ جماعتیں آپ کو بھتہ لینے آ جاتی تھی کراچی میں, جو کہ پچھلے دنوں کافی جی اس ہاں میں بالکل. ہاں پیش آئی. تو کراچی سے کمانے کے لیے تو سب ہے. کراچی کا میئر ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ نے سارے اختیارات اپنے پاس لے لیے ہیں, مگر اس کے پاس سیلری لینے کا اختیار ہے, اس کے پاس گاڑیاں استعمال کرنے کا اختیار ہے, اس کے پاس اس ہر کو قسم اپنی کا اختیار ہے. جی ہاں اس بالکل. کو اپنی فیسلٹیز لینے کے تمام اختیارات ہیں. مگر جب کام کا وقت آتا ہے اسے نالا صاف کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. لیکن جو اس کے ملازم ہیں بلدیاتی نظام کی, اور ان کو سب کو تنخواہیں دینے کا اس کو اختیار ہے, اس کی تنخواہیں بھی آ رہی ہیں, مگر ان سے کام لینے کا اختیار نہیں ہے. جو بلدیاتی اداروں کا کام ہے وہ تو اپنا کام پورا کریں. یہ اختیارات کیا ہو؟ اگر اختیارات نہیں تو آپ ریزائن دیں, گھر بیٹھ جائیں. بالکل ٹھیک صحیح ہے, ہے, آپ نے بالکل صحیح ہمیں کہا. پتا ہے کہ پرابلم ہے, سندھ گورنمنٹ کی پرابلم ہے, پیپلز پارٹی کی پرابلم ہے. اصل میں یہ ہے کہ وہ ڈی سی نظام لگا کے اپنے زیادہ تر کلچر لا کے پیسہ کمانے کے چکر میں, کرپشن کے, یہ اپنے پرانی آزادی کے ساتھ کام کر کے اپنے پیسے کمانے کے چکر میں, کہ ایک پروجیکٹ اگر 1 ارب کا ہوتا ہے تو اس میں 10-20 کروڑ روپے لگاتے ہیں, اور کسی میں تو بالکل ہی نہیں لگاتے, اور وہ پورا کاغذوں میں نالے صاف ہو کی, ان کی تعمیر ہو کی, اور وہ سارے پیسے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پیسے نہیں ملتے. تو جب تک بلدیاتی ادارے مضبوط نہیں کیے جاتے تو کراچی کیا دوسرے شہروں کی بھی یہی حالت ہوگی. مگر کراچی چونکہ سب سے بڑا شہر ہے, اور تقریباً 2.5 کروڑ کی ہماری یہاں کی آبادی ہے, اور ان کے لیے نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ تعلیم ہے, نہ ٹرانسپورٹ ہے, لیکن کمانا سب نے یہیں سے ہے, ریونیو یہیں سے اکٹھا کرنا ہے. اور ہمیشہ کراچی ہی, اب دیکھیں نا اس بارش میں کیا ہوا, کہ الیکٹرک کی وجہ سے 2 لوگ مارے گئے اس دفعہ کل کی بارش میں. پچھلی بارشوں میں بھی کتنے 5-6 لوگ مارے گئے. ان کا کوئی والی وارث ہے, ان کا کوئی کمپنسیشن ہے؟ ایک آدمی گھر سے نکل آیا, وہ کچھ سامان لینے کے لیے کرنٹ لگتا ہے, اس کو کھمبے کی تار گری ہوئی ہے اور وہ بیچارہ کرنٹ سے مر جاتا ہے ایک آدمی. تو یہ, اور پھر ڈیفینس اور کلفٹن تو پوش ایریاز ہیں. یہاں کل 4 بجے سے رات 1 بجے تک لائٹ نہیں تھی, اور پورے کراچی بہت سے علاقوں میں ابھی تک لائٹ ہی نہیں ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی, جی جی بالکل. اور رہی ہے, اور جھوٹ بولتے ہیں آپ کے منہ کے اوپر. آپ نے صحیح عکاسی کی ہے جو صورتحال ہے بارش کے بعد, اور یہ سلسلہ جو ہے یہ رکنے کا نام نہیں لیتا. میرا آخری سوال ہے, وقت بڑا کم رہ گیا ہے. سب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیب ہیز بین ویری ایکٹیو ان فائلنگ ریفرنسز, اور وہ جو افیکٹڈ پارٹیز ہیں وہ سارے وی وی آئی پیز ہیں, اور اربوں روپیہ انہوں نے کمایا ہوا ہے, جو چارجز ہیں الیجڈ ہیں, مطلب مبینہ چارجز ہے. اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ
شہباز شریف کے خلاف مزید کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. پاپڑ والے کا ذکر آیا ہے جس میں کہ 9 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے, ریکارڈ نیب کے ہاتھ پہنچ گیا ہے. تو وی کانگریچولیٹ نیب فار ارتھنگ دس انارتھنگ دس کرپشن اسکینڈل. لیکن بات یہ ہے کہ جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ بڑا لمبا اور دیر پا ہے. وہ بڑے بڑے وکیل کر دیتے ہیں اور پھر کیس جو ہے وہ ڈریگ ہوتا ہے فار ایئرس. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں نیب ایک اچھا کام کر رہا ہے تو وہاں پر ان کو اس کا ٹائم فریم بھی سیٹ کر دینا چاہیے کہ اینی ہائی پروفائل کیس which is related to any political person, it should be finished, it should be settled, the decision should be, final decision should be given within 3 months. 3 مہینے بہت ہوتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جو جس طرح آپ نے باتیں کی ہیں اگر ایسا ہو تو بہت اچھا ہے, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جو نیب ہمارا کام کرتا ہے, ابھی بھی جو کام کر رہا ہے, اس سے پہلے جو کام کر رہا تھا, اور جتنی بھی سیاسی جماعتوں کی اور حکومتیں رہیں ان کے درمیان یہ کام کرتا رہے, تو یہ ایک باعث ادارہ بن جاتا ہے, انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرتا. اگر وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے تو پی ٹی آئی کے, آپ پشاور کے منصوبے دیکھ لیں, پی ٹی آئی کو دیکھ لیں, تو کیونکہ اب یہ پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے نیب کے اوپر. اگر پولیٹیکل انفلوئنس ختم ہو جائے, یہ ادارہ بنایا گیا تھا ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے لیے, کرپٹ لوگوں کے لیے. نقوی صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم کسی کی بات نہیں سنتے, ہم کسی کے پریشر نہیں لیتے. یہ بیان تو ہمیشہ سے دے رہے ہیں, اور اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ انڈیپینڈنٹ بنایا گیا تھا, مگر انڈیپینڈنسی نظر بھی تو آنی چاہیے نا. اگر میرے خلاف کیس ہے اور جو حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے سارے کیس پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, ایف آئی اے میں کیس آپ کے جو آپ کے ہیلتھ ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا, ان کا اسمگلنگ کا کیس ہے 20 ملین ماسک کا, وہ کہاں گیا؟ 10 مارچ کو ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی تھی, مگر نیب کو وہ نظر نہیں آتا. پھر سپریم کورٹ نے ان کو ہٹانے کے آرڈر جاری کیے, مگر پھر وہ سیٹلمنٹ کر کے بیٹھ گئے. تو انڈیپینڈنسی نظر آنی چاہیے. اگر کوئی ادارہ کسی کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. جی بات صاحب ہمارے پاس اس لیے یہ چیزیں نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں. اور شہباز شریف صاحب کی بات کی ہے, نقوی صاحب اب ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا, تو آپ نے جو اشارہ کیا ہے کہ اگر وہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے تو انڈیپینڈنس نظر آنی چاہیے, لیکن وہ نظر یہ آتا ہے کہ وہ باعث ہیں, اور آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. تو پرسیپشن تو یہی ڈیولپ ہو رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور جیسا کہ ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں نقوی صاحب, جیسے انہوں نے بتایا کہ ایران اور چین کے جو قریب آنا ہے پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے, اور خطے کے لیے بھی بہت اچھا ہے. پاکستان کو 2 پورٹس اب مزید مل گئی, گوادر کی بھی مل گئی, چابہار کی بھی مل گئی. جو ہمارے ایران کے ساتھ انہوں نے کہا ریلیشن کسی وجہ سے صحیح نہیں رہے, تو میرا خیال ہے کہ اب جب یہ ڈیولپمنٹ لیٹسٹ ہوئی ہے چائنا کے ساتھ, ایران کے جو تعلقات ہیں اور جو انہوں نے ریل اور گیس کا جو کانٹریکٹ ہے ان کو دے دیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس سے یقیناً جو ان کے ایران کے ریزرویشنز ہیں وہ پاکستان جو ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ پرانے تعلقات بحال ہو سکیں. اور کونسلر ایکسس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان تو ہمیشہ ہی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے, لیکن جہاں تک بھارت کا تعلق ہے وہ اس کی مطلب یہ ہے کہ ان میں کسی قسم کی کوئی ہمیں فلیکسیبلٹی نظر نہیں آتی ہے. کراچی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی یہ بلدیاتی ادارے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے, ان کو اتھارٹی نہیں دی جائے گی, اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے. جو سب سے اچھی انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے, جو اس وقت ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے, جب تک یہ سسٹم جو ہے یہ زمین بوس نہیں ہوگا, اس کو دفن نہیں کیا جائے گا, دیر کینٹ بی اینی پیس, دیر کینٹ بی اینڈ آف کرپشن. اور یہ جو جمہوریت کا جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے, جو کہ بیسیکلی جمہوریت جو ہے یہ ایک الیکشن کرا کے ٹو گیٹ پاور, اور پاور آنے کے بعد پھر یہ جمہوریت جو ہے وہ لوٹ مار میں
مصروف ہو جاتی ہے آپس میں. جب لوٹ مار کا سوال ہوتا ہے، مراد کا سوال ہوتا ہے، تو پوری اسمبلی اکٹھی ہو جاتی ہے. لیکن جب عوام کے مفاد کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ آپس میں بکھر جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ایک سلوگن لے کے نکلے ہیں کرپشن کا خاتمہ، غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا، 2 سال تو گزر گئے ہیں، اس میں تو کوئی خاطر خواہ ہمیں کامیابی نظر نہیں آئی، سوائے یہ کہ جو سینسیشنلزم ہے بس وہ ایک دن اخبار میں ہیڈ لائن کے ساتھ خبر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کتنے فین فیئر کے ساتھ ہم نے شوگر اسکینڈل کو طے کیا، اور بہت اس کی شور مچا، آپ نے دیکھا ہوگا، ہاؤس میں بھی مچا، اخبارات میں بھی. اب اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اینڈ رزلٹ اس کا کوئی سمجھ نہیں آتا. ہم امید کرتے ہیں کہ نیب سے جو وابستہ ہیں امیدیں، وہ اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی شکل میں عوام کے سامنے پیش کریں گے، اور جو پرسیپشن ہے کہ وہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو دھوئیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنا بھی خیال رکھیں، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں. پاکستان پائندہ باد.